السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پہلے چیپٹر کا سیکنڈ ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لانگ کویسچن کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق۔ لانگ کویسچن کے لیے اس حوالے سے بھی امپارٹینٹ ہے کہ لانگ کویسچن کیونکہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، ٹوٹل اس میں 7 ہیں، تو کوئی سی 5 تعلقات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں امتحان میں۔ بیالوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے کیا تعلق ہے؟ بیالوجی اکیلا خود پوری دنیا میں ورک نہیں کر رہا، بیالوجی کے ساتھ میتھس، فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، اکنامکس سب کے سب ریلیٹڈ ہیں بیالوجی کے ساتھ۔ اور یہ جتنے بھی فیلڈ ہیں جو بایو کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ تمام حیاتیاتی عوامل یعنی زندہ چیزوں پر ویلڈ ہوتے ہیں۔ آرگنزم، جاندار، چاہے پودا ہے، جانور ہے، مائکرو آرگنزم ہے، تو سب کے سب فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اکنامکس ہے، جیوگرافی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کو۔ سب سے پہلے ہم بایو کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ بایو کیمسٹری کیا ہے۔ بایو کیمسٹری نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، بایو مطلب زندہ اور کیمسٹری زندہ چیزوں کی کیمسٹری، یعنی زندہ جانداروں میں ہونے والے کیمیکل ریئیکشن کا مطالعہ۔ زندہ جاندار وہی جاندار ہی کہنا ہے، جاندار اشیاء میں جو چیز جاندار ہے، آرگنزم ہے، حیاتیاتی عوامل جتنے بھی ہیں ان میں کیمسٹری کا مطالعہ۔ اب یہ کیمسٹری کیا ہے یہ آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ تمام جانداروں میں کیمسٹری کا مطالعہ۔ کیمسٹری کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشنز ہے کیمسٹری۔ واٹ از کیمسٹری؟ کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری کیمیکل ریئیکشنز۔ ویسے تو آپ نے کیمسٹری کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی کہ مادہ کی کیمیائی ساخت، اس میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کا مطالعہ ہے۔ بایو کیمسٹری کیا ہے کہ جانداروں میں ہونے والی کیمیکل ریئیکشنز کا مطالعہ۔ اور جانداروں میں کون کون سے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں؟ ہزاروں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں۔ ایک سمپل سی میں آپ کو مثال دوں، ہمارے جسم کے اندر جتنا بھی میٹابولک سسٹم چل رہا ہے ریسپیریشن کے حوالے سے، خصوصاً ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی ریسپیریشن ہو رہی ہے، جیسے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ ریسپیریشن کیا ہے؟ شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو تفصیل بتائی جائے۔ آگے یہ بایو کیمسٹری کا چیپٹر آئے گا اور بایو انرجیٹکس کا، وہاں سے یہ ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے کہ ریسپیریشن کیا ہوتی ہے۔ گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے، گلوکوز کی آکسیڈیشن جس کے نتیجے میں جاندار کو انرجی ملتی ہے۔ اسی طرح پودوں کے اندر بھی کیمسٹری کے عوامل ہو رہے ہیں۔ ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو پودوں کے اندر بتا دیتے ہیں، فوٹوسینتھیسس نام تو آپ نے سنا ہوگا، فوٹوسینتھیسس۔ یہ پودے جو ہیں وہ روشنی کی مدد سے اپنی خوراک کو تیار کر لیتے ہیں۔ جب ان کو سولر انرجی ملتی ہے تب وہ فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے، زمین سے پانی لے کے، ان کا کیمیائی ریئیکشن کرا کے اس کے نتیجے میں گلوکوز بنا لیتے ہیں اور ایز بائی پروڈکٹ آکسیجن بن جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی بایو کیمسٹری کا حال احوال۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں بایو فزکس کی طرف۔ فزکس بھی بیالوجی سے علیحدہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے اندر فزکس کئی جگہوں پہ ویلڈ ہے۔ اس میں بایو فزکس میں ہم فزکس کے ان اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں، فزکس کے ان مظاہر کا مطالعہ کرتے ہیں، فزکس کے مظاہر کا، فزکس کے مظاہر کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا اطلاق جانداروں پر ہوتا ہے۔ فزکس کے ان مظاہر کا مطالعہ جن کا اطلاق جانداروں پر ہوتا ہے۔ ایک سادہ سی ایگزامپل بتا دوں، یہ میرا بازو ہے، یہاں پہ یہ جوڑ ہے، لیور سسٹم کی طرح کام کر رہا ہے، انگلیاں ہیں یہ لیور سسٹم کی طرح کام کر رہی ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے ہیں تو ہماری ٹانگیں لیور سسٹم کی طرح، میرا یہ جبڑا ہے لیور سسٹم کی طرح اوپر نیچے اٹھ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک سمپل سی بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو مسلز ہیں، ٹانگوں کے مسل ہیں، ہاتھوں کے ہیں، چہرے کے ہیں، تمام پہ فزکس کے اصول لاگو ہوتے ہیں۔ مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، ہڈیوں کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، فلیکشن دیتے ہیں، تو یہ تمام کام بایو فزکس میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے جو بیالوجی کا تعلق ہے وہ ہے کمپیوٹیشنل بیالوجی۔ کمپیوٹیشنل بیالوجی میں
حیاتیاتی عوامل کو حیاتیاتی عوامل پر کمپیوٹر والے ماڈلز کا اطلاق کیا جاتا ہے. حیاتیاتی عوامل میں کمپیوٹر کے ماڈلز، الگوریدمز، سیمولیشنز جو کمپیوٹر سے ڈیزائن کی ہوتی ہے، سافٹ ویئرس کے ذریعے بنائی جاتی ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جینیٹکس کی اسٹڈی ہو گئی، جین کی اسٹڈی ہو گئی. حیاتیاتی عوامل پر کمپیوٹر کا اطلاق ہوتا ہے. حیاتیاتی عوامل کا یوں لکھ دیتے ہیں، کمپیوٹر کا اطلاق. جیسا کہ کمپیوٹر سے ہم کوئی سیمولیشنز بنا لیتے ہیں، کمپیوٹر کے ہم نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں، سیمولیشنز یا کمپیوٹر کے الگوریدمز. اس کے نتیجے میں ہمیں جینیٹک میپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیومن جینوم پروجیکٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کمپیوٹیشنل بیالوجی کے ذریعے ہم امینو ایسڈ کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں، جین کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں. یہ ہوگی کمپیوٹیشنل بیالوجی. نیکسٹ ہے بایو جیوگرافی. جیوگرافی کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص جیوگرافک ایریا جس کا جو موسم ہے، ویدر ہے، ایک جیسا ہو. جیسے ہمارا پاکستان کا ایک جیوگرافک ایریا ہے جہاں پہ 4 ویدرس آتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے جیوگرافک ایریاز ہیں جہاں پہ سارا سال گرمی ہی گرمی رہتی ہے، تو کچھ ایسے ہیں جہاں پہ سارا سال سردی ہی رہتی ہے. مختلف جغرافیائی علاقوں میں بایو جیوگرافی کیا ہوگی کہ مختلف جیوگرافک ایریاز میں، جیوگرافک ایریاز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. مختلف جیوگرافک علاقوں میں جانداروں کی بایو ڈائیورسٹی کا مطالعہ. جانداروں کا پھیلاؤ کیا ہے مختلف جیوگرافک ایریاز میں. جہاں پہ موسم بہت ہی اچھا ہوگا، واٹر اویلیبل ہوگا، سن لائٹ اویلیبل ہوگی، مٹی اچھی ہوگی، تو وہاں پہ بایو جیوگرافی جو جانداروں کی بایو ڈائیورسٹی ہوگی وہ بھی بہت زیادہ پائی جائے گی. تو بایو جیوگرافی مختلف جیوگرافیکل علاقوں میں جو بھی حیاتیاتی عوامل موجود ہوتے ہیں ان کا مطالعہ. حیاتیاتی عوامل آپ سمجھ لیں کہ حیاتیاتی عوامل کیا چیز ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ جاندار اشیاء ہی ہے. حیاتیاتی عوامل سے مراد ہوتا ہے جاندار اشیاء. کوئی بھی جاندار ہو سکتا ہے، پودا بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، مائکرو آرگنزم بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہماری برانچ آ رہی ہے بایو اسٹیٹسٹکس. اسٹیٹسٹک کا مطلب ہوتا ہے شماریات. وہ شماریات جو بایولوجی کے اوپر لاگو ہوگی، یعنی شماریات کون سی جو بیالوجی کے اوپر لاگو ہوگی. اس میں ہم ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے مختلف طرح کے ٹیبلز بناتے ہیں، گرافس بناتے ہیں، مختلف طرح کے چارٹس بناتے ہیں. تو بایو اسٹیٹسٹک ہمارے لیے مختلف بایولوجیکل ڈیٹا کے تجزیے کے لیے کام آتی ہے. میں ایک آپ کو سیدھی سی ایگزامپل دیتے ہیں کہ کسی علاقے میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی وبائی مرض پھیل چکا ہے، کتنے افراد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، کتنے کو ویکسین مل چکی ہے، کتنے ریکور ہو چکے ہیں، کیا کچھ پروسیسز چل رہے ہیں. تو ان سب کی اسٹیٹسٹکس بایو اسٹیٹسٹکس ہوگی. یعنی بات وہی جانداروں پہ، حیاتیاتی عوامل پہ ہی آتی ہے. چھٹی برانچ ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی دی موسٹ امپارٹنٹ برانچ آف بایولوجی. بایو ٹیکنالوجی آج کے دور میں بہت ہی اس کی اہمیت ہے. بایو ٹیکنالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بایو ٹیکنالوجی میں ہم مائکرو آرگنزمس کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے مفید پروڈکٹس بناتے ہیں. انسانوں کے لیے فائدہ مند مفید پروڈکٹ مصنوعات. بایو ٹیکنالوجی گویا کیا ہوگی؟ مائکرو آرگنزمس کا استعمال. مائکرو آرگنزم یا آرگنزم بھی استعمال ہو سکتے ہیں، بڑے جاندار بھی بایو ٹیکنالوجی میں استعمال ہو سکتے ہیں. ان کو استعمال کر کے انسانیت کی فلاح کے لیے
کوئی اچھی پروڈکٹ، اچھی مصنوعات تیار کرنا، اسے ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہم نے مائکرو آرگنزمس کو استعمال کر کے ہیومن انسولین بنائی ہوئی ہے۔ انسولین ہم نے جو تیار کی ہے وہ کس کام آتی ہے؟ انسولین ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ہم دے دیتے ہیں، ڈائبٹیز کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض ان کو جو انسولین لگتی ہے وہ در حقیقت بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹ ہے جو مائکرو آرگنزم بیکٹیریا سے حاصل کی جاتی ہے۔ سیونتھ اور لاسٹ برانچ ہے بایو اکنامکس۔ بایو اکنامکس میں ہم حیاتیاتی عوامل، مثلاً کسی فصل کے اوپر یا جانداروں کے کسی فارم کے اوپر لاگت، حیاتیاتی عوامل کے اوپر لاگت کتنی آ رہی ہے اور اس سے ہمیں پروفٹ کتنا جنریٹ ہو رہا ہے، اس چیز کا حساب کرتے ہیں۔ فرض کیا ایک کسان نے، ایک فارمر نے ایک گندم کی فصل بوئی ہوئی ہے، کاشت کی ہوئی ہے، اس نے وہاں پہ نیئر اباؤٹ 80,000 روپیہ خرچ کر دیا، اس کی لاگت آئی ہے، اور جب اس نے فصل کاشت کر لی، وہاں سے کاٹ لی، اٹھا لی، ہارویسٹ ہو گئی، اس کے بعد اس کو جو نیٹ گین ملا وہ ہوا 1,20,000، تو 80,000 تو اس نے لگایا ہوا تھا، جو پروفٹ بن رہا ہے اس کا وہ 40,000 ہے۔ تو یہ اسے ہم کہتے ہیں بایو اکنامکس، یعنی بیالوجی کا وہ مطالعہ جس میں ہم اکنامکس کو مد نظر رکھیں کہ لاگت کیا ہو رہی ہے، اس سے وصولی کیا ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ پولٹری فارمنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ لاگت کتنی آئی ہے، اس کے اوپر وصولی کتنی ہوئی ہے، یا جنہوں نے کیٹل فارمنگ کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے بایو اکنامکس کے لیے کہ آپ نے جو فارمنگ کرنی ہے وہ بایو کی ہو، مطلب جانداروں کی ہی فارمنگ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی اور سٹاک اکٹھا کر لیا ہے، یا کسی نے جو ہے فرنیچر کا سٹاک اکٹھا کر لیا، اس کو بیچ دیا، پھر اس کی جو لاگت اور پروفٹ کیلکولیٹ کی، پھر آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ بھی بایو اکنامکس میں ہے۔ یہ بایو اکنامکس میں نہیں شامل ہوگا۔ بایو اکنامکس میں صرف حیاتیاتی عوامل کی لاگت اور ان سے حاصل ہونے والے پروفٹ کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔